کشتی بھی ہے طوفان رہبر بھی نہیں کوئی، منزل سے ہے نا واقف نہ کوئی کنارہ ہے، ہر سمت اندھیرا ہے، جائیں تو کدھر جائیں، ہر سمت اندھیرا ہے، جائیں تو کدھر جائیں، ٹھوکر جو لگی ہم کو تجھ کو ہی پکارا ہے، یہ شمس و قمر یا رب جھکتے ہیں تیرے آگے، یہ شمس و قمر یا رب جھکتے ہیں تیرے آگے، قدرت سے تیری روشن ہر ایک ستارہ ہے، کلیوں کو بھی رعنائی تو نے ہی نوازی ہے، کلیوں کو بھی رعنائی تو نے ہی نوازی ہے، گلشن کا حسین منظر، گلشن کا حسین منظر تو نے ہی نکھارا ہے، مردہ تھی زمین ساری تو نے ہی جلائی ہے، تو نے ہی تو برسائی امرت کی یہ دھارا ہے، عاصی ہیں تیرے یا رب تو نے جو نہیں بخشا، دنیا میں بھی ذلت ہے عقبیٰ میں خسارہ ہے، تیرے ہی لیے جینا تیرے ہی لیے مرنا، تیرے ہی لیے جینا تیرے ہی لیے مرنا، تو مجھ سے جو راضی ہو ہر زخم گوارا ہے، رحمت جو تیری روٹھی جائے گا کدھر زاہد، رحمت جو تیری روٹھی جائے گا کدھر زاہد، رحمت کے ہی سائے میں اپنا تو گزارا ہے، مالک تو ہمارا ہے، خالق تو ہمارا ہے۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، رات کے 2 بجنے کے بعد میں آپ کے سامنے خطاب کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ یہ وقت سننے سنانے کے لیے بڑا مشکل وقت ہے۔ آپ عشاء کی نماز کے بعد سے تقریریں سن رہے ہیں، آنکھوں میں نیند بھری ہے، بیٹھے بیٹھے آپ تھک بھی چکے، لیکن یہ آپ کے سیمانچل کے جلسوں کا سسٹم کہہ لیجئے، جلسے والوں کی مجبوری کہہ لیجئے کہ مجھے اکثر 1 بجے 2 بجے رات میں آپ حضرات کو پریشان کرنا پڑتا ہے۔ بہت ساری تقریریں آپ نے سنی، شیخ انعام الحق مدنی صاحب کا صدارتی خطاب بھی آپ نے سماعت فرمایا، کئی سیاسی لیڈران بھی میں نے دیکھا کہ آئے تھے، کلکتہ سے سہراب علی صاحب کا بھی خطاب آپ نے سماعت کیا، اس کے بعد ابھی مجھ سے پہلے بنگلہ زبان کے بڑے بہترین خطیب اور مقرر شیخ بدر الدجا ندوی صاحب حفظہ اللہ کا خطاب بھی آپ نے سماعت کیا۔ میرے بھائیوں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی حق بات کو بیان کرنے کی اور آپ سب کو سننے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے
بڑا اہم ٹاپک۔ فرشتے آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اور ہمارے اور فرشتوں کے بیچ میں ایک بہت بڑا ڈیفرنس اور ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا۔ ایک ڈیفرنس تو یہ ہے ہمارے اور فرشتوں کے بیچ میں، ہم خاکی ہیں، ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اور فرشتے نوری ہیں، نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور فرشتوں کے اندر ایک خاص بات اور بھی ہے، فرشتے گناہ نہیں کرتے، فرشتے معصوم ہوتے ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا ہے، ان کے سسٹم میں گناہ ہے نہیں، ایسا نہیں کہ ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا ہے وہ گناہ نہیں کر سکتے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ اہل حدیث کا اسٹیج ہے، جو بات ہو دلیل کے ساتھ۔ ایک صاحب تقریر کر رہے تھے آپ کے اسی اسٹیج پر آج کے جلسے میں، ایک واقعہ انہوں نے سنایا حضرت علقمہ کا، کہ وہ جو ہے ماں ناراض ہو گئی تو مرنے کے ٹائم جب تک ماں کو راضی نہیں کر لیا تب تک ان کی مغفرت نہیں ہوئی۔ بالکل غلط بات کیا ہے، فرضی بات کیا ہے۔ بھائی آپ کا اسٹیج اہل حدیث کا اسٹیج ہے، اس اسٹیج کا ایک وقار ہے، رسپیکٹ ہے، ایک سمان ہے۔ پوچھتے پارے اردو بول سمجھ رہے ہیں نا؟ اس اسٹیج کا ایک سمان ہے، ایک وقار ہے میرے بھائی، وہ وقار ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ ابھی کسی پروگرام میں نے سنا کہ ایک ایسے مقرر کو بلایا جا رہا ہے جنہوں نے ہمارے ہندو مذہب کے ان کے دیوتا کہہ لیجئے یا ان کے بھگوان کہہ لیجئے شری رام جی کی تعریف میں انہوں نے ایک بہت بڑا بھجن پڑھا ہے، سنا ہوگا آپ نے انٹرنیٹ پر۔ یہ سیمانچل کے مسلمانوں کو اور سیمانچل کے اہل حدیثوں کو کیا ہو گیا ہے میرے بھائی؟ آپ اپنے اسٹیج پر ایسے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ ابھی کولاسی میں میں آج دوپہر میں ٹھہرا ہوا تھا ہمارے دوست کے گھر پہ، وہاں کچھ لوگ آئے، اہل حدیث کی مسجد میں انہوں نے ڈیرا ڈالا ہے کئی دن سے۔ معلوم یہ ہوا کہ صاحب وہ گھر بار چھوڑ کے بال بچوں کو چھوڑ کے آئے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں۔ اب وہ تبلیغ کرنے کے لیے آئے ہمارے دوست کے گھر پہ، کہا کہ بھائی آپ نماز پڑھتے کہ نہیں؟ کہا میں پڑھتا ہوں۔ بولے تو نماز سب کو پڑھنا چاہیے۔ بولے ہم لوگ نکلے ہیں 10 گھروں کو ہم نصیحت کریں گے، 10 گھر والوں کو ہم سمجھائیں گے۔ ہم نے کہا بھائی 10 کے رٹکے لگائے، اگر 9 گھروں کو سمجھاؤ گے تو کیا گناہ ہوگا؟ 11 کو سمجھاؤ گے تو کیا گناہ؟ یہ 10 کی گنتی کیا آسمان سے اتری ہے؟ بولے 10 گھر کو سمجھانا۔ میں نے کہا مسجد میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ بولے فضائل اعمال پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو معلوم ہے فضائل اعمال میں بہت ساری موضوع روایتیں ہیں، بہت سارے منگڑت واقعات۔ کیا ہم لوگ اتنے یتیم ہو گئے، اہل حدیث اتنے یتیم ہو گئے ان کی مسجدوں میں قرآن کا درس نہیں ہوگا، حدیث کا درس نہیں ہوگا، فضائل اعمال کا درس ہوگا؟ تو کہنے لگا میں بھی اہل حدیث میں منسائی کرنے والا۔ میں نے کہا تم اہل حدیث کبھی ہو ہی نہیں سکتے۔ تو یہ سیمانچل میں ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں ایمان اور عقیدے اور منہج کے اعتبار سے کہ ہمارے اسٹیج پر جو بھی آ جائے ہم اس کو فوراً اپنے اسٹیج کی زینت بنا لیتے ہیں۔ موضوع روایتیں بھی بیان ہو رہی ہیں، قصے کہانیاں بھی بیان ہو رہے ہیں، اور ایسے ایسے مقرروں کو بلایا جا رہا ہے جو یعنی کفریہ باتیں کہہ چکے ہیں اور غیر اللہ کی تعریف میں بھجن تک گا چکے ہیں۔ ہم ان کو مقرر کے طور پر اپنے جلسوں میں لائے۔ کہیں سنا میں نے کہ بڑی قیمتیں دے کر اور بڑے بڑے پیسے دے کر کے بڑے بڑے شاعروں کو بلایا جائے۔ بھائی مشاعرہ کرا لو نا، کیا ضرورت ہے جلسہ کرانے کی؟ ایک صاحب کہنے لگے مولوی صاحب عوام کی بڑی ڈیمانڈ رہتی ہے، ہماری نہیں چلتی۔ مولوی صاحب کہنے لگے ہماری نہیں چلتی۔ میں نے کہا کل عوام کی ڈیمانڈ ہوگی کیٹرینا کیف کو لاؤ، تو ہم کیٹرینا کیف کو لاؤ۔ پرسوں عوام کی ڈیمانڈ ہوگی شاہ رخ خان کو لاؤ، تو آپ شاہ رخ خان کو لائے گئے۔ بھئی عوام کی ڈیمانڈ تو ہمیشہ ہی رہے گی، جو چل رہا ہے، جو اچھا لگ رہا ہے اس کو بلاؤ۔ میرے بھائی یہ جلسہ ہے، یہ دینی پروگرام ہے،
اس کی عظمت کو برقرار رکھیے، اسٹیج پر علماء کو دعوت دیجئے، تقریر کرنا، دین کی باتیں بیان کرنا، دین سکھانا، یہ ہر ہیرے گھرے نتھو خیرے کا کام نہیں ہے۔ جو اس اسٹیج پہ آ کے تقریر کرتا ہے وہ آپ کا ٹیچر ہے، اور ٹیچر ہر کسی کو نہیں بنایا جاتا، ٹیچر ایسے انسان کو بنایا جاتا ہے کہ اس سبجیکٹ کا ماہر ہو، اور دین کے ماہر علماء ہیں۔ آپ اپنے اسٹیج پر علماء کو دعوت دیں، یہ میری آپ سے بہت بڑی گزارش ہے۔ تو فرشتوں کے اور ہمارے بیچ میں دو ڈیفرنس ہیں، ایک تو یہ کہ فرشتے گناہ نہیں کرتے، اور دوسرا ڈیفرنس یہ ہے کہ فرشتے نور سے پیدا ہوتے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے کہ فرشتے گناہ نہیں کرتے؟ قرآن مجید کا 28واں پارہ اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ پیٹرول سے نہیں جلے گی، ڈیزل سے نہیں جلے گی، کوئلے سے نہیں جلے گی، وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کی آگ کے ایندھن تو انسان اور پتھر ہوں گے، وہ انسانوں سے جلے گی، وہ پتھروں سے جلے گی، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اور جہنم کے جو داروغہ ہوں گے، جہنم کے جو مینیجر ہوں گے، جہنم کے جو کیئر ٹیکر ہوں گے، وہ فرشتے ہوں گے، اور وہ بڑے سخت ہوں گے، وہ بڑے مضبوط ہوں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ یہی دلیل ہے، یہی دلیل ہے کہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، فرشتے معصوم ہیں۔ اب کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جن کو رحمت کا فرشتہ کہا جاتا ہے۔ تو آج کی تقریر میں انشاءاللہ ہم ایسی کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ اگر وہ کام ہم نے کیا تو ہمارے لیے رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ ہم ایسا کام کریں کہ فرشتہ اتر کر کے ہم کو دعا دے۔ فرشتہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی بڑی بہترین مخلوق ہے۔ 1400 سال پہلے مکہ کے کافر یہ کہا کرتے تھے فرشتے تو اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی بیٹی بنایا ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں۔ سبحانہ، اے ظالموں اتنا بڑا بہتان اللہ تعالیٰ کے اوپر نہ لگاؤ، اللہ تعالیٰ ان باتوں سے پاک ہے۔ بل عباد مکرمون، فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے بڑے بہترین بندے ہیں، بڑے معزز بندے ہیں، بڑے سمانت بندے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، فرشتے کبھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنی بات نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ سے پہلے کوئی بات نہیں بولتے۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے۔ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اور فرشتوں کے آگے اور پیچھے کی ساری جانکاری اللہ تعالیٰ کو ہے۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور فرشتے کل قیامت کے دن شفاعت بھی کریں گے، اللہ کے بہت سارے بندوں کے حق میں وہ شفاعت کریں گے، ان کو جنت میں ڈلوائیں گے، مگر یہ بھی اللہ کے حکم سے کریں گے، سب کے لیے وہ نہیں کریں گے۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور فرشتے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں۔ اچھا آپ لوگوں نے کبھی فرشتہ دیکھا ہے کیا؟ کسی نے دیکھا ہو تو ذرا ہاتھ اٹھائے بھائی۔ دیکھا ہے کسی نے؟ نہیں دیکھا۔ لیکن آج کل یوٹیوب پر کچھ ایسے، کیا پتا یہ تو یوٹیوبر جو ہوتے ہیں نا چینل والے، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اب ان کو تقریر کا اگر ٹاپک دینا ہو فرشتوں کا تو یہ کوئی بنا دیں گے ویڈیو میں، کوئی تھمبنیل میں لگا دیں گے کہ فرشتہ ہے۔ جہنم کی آگ پر تقریر کریں گے مولوی صاحب تو یہ آگ نہیں بنا دیں گے جہنم، جیسے یہ دیکھ کے انہوں نے فوٹو کھینچا جا رہا ہے۔ جنت کا تذکرہ کریں گے مولوی صاحب، حور کا ذکر کریں گے، یہ خوبصورت لڑکیوں کی تصویر لگا دیں گے۔ یہ یوٹیوبر ہے بھائی، ان کے 100 گنا معاف ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائی، جنت جہنم فرشتے ان کا تعلق غیب سے، غیب مطلب انویزیبل تھنگس ہیں،
ہمیں نظر نہیں آتی، ادرش ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم نے جنت کو دیکھا نہیں، ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں، تو جس چیز کو ہم نے دیکھا نہیں اس کا فوٹو ہم نہیں بنا سکتے، اس کی ویڈیو ہم نہیں بنا سکتے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جہنم کی آگ کا بھی کوئی خاکہ بنانا، کوئی پینٹنگ بنانا، کوئی فوٹو بنانا صحیح نہیں ہے۔ جہنم کی آگ نارمل آگ کی طرح نہیں ہے۔ فرشتوں کا فوٹو بنانا، اور بعض لوگ سمجھتے ہیں فرشتوں کو پر ہوتا ہے تو پر بھی بنا دیتے ہیں۔ ہمارے بنارس میں محرم کے مہینے میں تعزیہ نکلتا ہے، تعزیہ جانتے کہ نہیں آپ؟ تو تعزیہ ایک نکلتا ہے، اس کا نام ہے براق۔ براق کس چیز کو بولتے ہیں بھائی؟ براق اس سواری کا نام ہے جس سواری کے اوپر بیٹھ کر کے اللہ کے پیارے نبی نے معراج کا سفر کیا۔ اب تو براق کی جو سواری تھی، حدیث میں صرف اتنا آیا ہے کہ براق کی سواری کھچر سے تھوڑی اونچی تھی، گدھے سے تھوڑی اونچی تھی۔ اب ان کمبختوں نے کیا کیا، ایک تعزیہ بنایا، اس کا نام براق رکھا، اور آپ یوٹیوب پر، انٹرنیٹ پر، گوگل پہ سرچ کر لیں، براق کا تعزیہ بنارس کا آپ کو مل جائے گا۔ باقاعدہ ایک خوبصورت لڑکی کی کا سر لگا ہوا ہے اور دونوں طرف پر لگا ہوا ہے، انہوں نے براق کا تعزیہ کیا۔ یہ مسلمان کر رہا ہے۔ تو براق بھی کسی نے دیکھی نہیں ہے، براق کی بھی امیج انہوں نے بنا دی۔ تو فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، یہ الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کبھی کسی فرشتے کو دکھا دے۔ بعض صحابہ نے حضرت جبریل کو دیکھا تھا انسانی شکل میں، پاسبل ہے، مگر عام طور سے ہم فرشتوں کو دیکھتے نہیں۔ مکہ کے کافروں نے مرتبہ اللہ کے نبی سے یہ بھی ڈیمانڈ کی تھی، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ اللَّهِ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہتے ہیں کہ فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، ہم چاہتے ہیں فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، یا اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اللہ نے فرمایا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا۔ یہ مکہ کے کافر یہ بہت بڑے متکبر ہیں، گھمنڈی ہیں، اہنکاری ہیں، یہ غرور کر رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی سے کیسی کیسی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین۔ اے مکہ کے کافروں، تم یہ کہتے ہو فرشتوں کو دیکھنا چاہتے، ہاں تم دیکھو گے، جس دن تمہارے مرنے کا ٹائم آئے گا، اپنی موت کے ٹائم تم موت کے فرشتوں کو دیکھو گے، مگر اس دن تمہارے لیے کوئی اچھی خبر نہ ہوگی۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا۔ جب فرشتوں کو یہ دیکھیں گے تو یہ کہیں گے دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، چلے جاؤ۔ فرشتوں کو دیکھ کر کے ان کو اچھا نہیں لگے گا۔ تو فرشتے بھی دو طرح کے، ایک عذاب کے فرشتے، ایک رحمت کے فرشتے۔ تو آج کی تقریر میں انشاءاللہ میں 15 ایسی چیزیں بیان کروں گا جو کام اگر ہم کر لیں گے تو فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے، فرشتے اتریں گے اور فرشتے اسپیشل ہمارے لیے دعا کریں گے۔ تو آپ لوگ کریں گے کہ نہیں کریں گے یہ عمل انشاءاللہ؟ بولو بھائی، صرف سننا نہیں، عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ بہت ایزی چیزیں، آسان چیزیں بتاؤں گا، کوئی مشکل کام نہیں کرنا ہے، بہت ہی سمپل کام بتاؤں گا، مگر کام اتنا بڑا ہے کہ اگر آپ کر لیں گے تو فرشتہ آ کر کے آپ کو دعا دے۔ تو فرشتوں کی دعا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولو بھائی، انشاءاللہ ہم لوگ کو عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق۔ سب سے پہلا کام فرشتوں کی دعا چاہیے۔ پہلا کام، رات میں باوضو ہو کر کے سویا۔ سمپل، رات میں سونے کے ٹائم کیا کرنا ہے؟ پاک ہو کر کے سونا ہے، وضو کر کے سونا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں طَهِّرُوا هَٰذِهِ الْأَجْسَادَ طَهَّرَكُمُ اللَّهُ۔ اے مسلمانوں، اپنے شریر کو پاک رکھا کرو، اللہ تعالیٰ بھی تم کو پاک کرے گا۔ مَا مِن مُسْلِمٍ مَا مِنْ عَبْدٍ يَبِيتُ طَاهِرًا۔ جب بھی کوئی بندہ رات میں وضو کر کے سوتا ہے، پاکی کی حالت میں سوتا ہے، إِلَّا بَاتَ مَلَكٌ فِي شَعَارِهِ، تو فرشتہ بھی اس کے بغل میں سوتا ہے۔ اور بندہ جب رات میں اٹھتا ہے، جب کروٹ بدلتا ہے، جب بندے کی نیند کھلتی ہے، فرشتہ کہتا اللہم اغفر لہذا العبد، اے اللہ تو اپنے اس بندے کی بخشش فرما دے، فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا، یہ بندہ وضو کر کے سویا ہے۔
اس کو اپنی زندگی کی عادت بنا. میری ماؤں بہنوں تم سے بھی کہتا ہوں, رات میں بھائی پیشاب کرنے کے لیے جاتے ہو نا, سونے کے پہلے ایک بار آخری بار پیشاب کرتے ہو, پیشاب کرنے کے بعد وضو کر لو, وضو کر کے بستر پہ جاؤ. اور ایک کام اور کر لو, جب بستر پہ وضو کر کے آؤ تو ایک کام اور کر لو. چلو وہ حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. ابھی جو حدیث پڑھی یہ الترغیب و ترہیب کی صحیح روایت ہے. اب جو حدیث پڑھنے جا رہا ہوں یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اور حدیث کے راوی کون ہے؟ برا ابن عازب. کیا نام ہے بولے بھائی؟ برا ابن عازب. آپ کے علاقے میں لوگوں کے نام بڑے عجیب مجھے نظر آتے ہیں. کیا نام ہے بھائی؟ انجارل, افراجل, ریاجل, یہ نام رکھتے ہیں. بھائی صحابہ کے نام اور اپنے بچوں کے نام رکھو. پورے محلے میں آپ کو برا نام نہیں ملے گا, پورے محلے میں عازب نام نہیں ملے گا. برا ابن عازب صحابی کا نام. برا ابن عازب کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے برا ابن عازب, جب تم رات میں بستر پہ سونے جایا کرو تو تم وضو کر لیا کرو, اور وضو کرنے کے بعد داہنی کروٹ میں لیٹ جاؤ, اور داہنی کروٹ لیٹنے کے بعد ایک دعا میں سکھا رہا ہوں. اے برا ابن عازب, ایک دعا میں سکھا رہا ہوں, اس دعا کو پڑھ لیا کرو, اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد پھر کوئی بات چیت نہیں کرنا ہے. اس دعا کو پڑھ کے سو جاؤ, پھر بات نہیں کرنا ہے. اب بات نہیں کرنا ہے تو کسی سے بات نہیں کرنا ہے. وہ موبائل پر آپ میں جو لگے رہتے ہیں ان سے بھی کہہ رہا ہوں, کسی سے بات نہیں کرنا ہے. آخری کام یہ کر کے سونا ہے, یہ دعا پڑھ کے. کیا دعا ہے؟ بڑی پیاری دعا ہے, اس کو یاد کر لو میرے بھائی. اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. ابھی سننے میں تھوڑی آپ کو مشکل لگ رہی ہوگی, 2-4 بار آپ یاد کریں گے, یاد ہو جائے کہ بڑی بہترین دعا ہے. دعا کا مطلب بھی سمجھا دیتا ہوں. اے اللہ, اچھا دیکھو بندہ جب سوتا ہے نا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بندہ جب سوتا ہے تو سمجھو مر جاتا ہے. جتنی دیر انسان سویا رہتا ہے اتنی دیر اس کی روح اللہ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. اسی لیے جب ہم سو کر کے اٹھتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہم کو ہمیشہ کے لیے نہیں سلایا, ہم سو کر کے دوبارہ اٹھ گئے, زندہ ہو گئے, تو جیسے آج تو نے ہمیں زندہ کیا ہے اے اللہ کل قیامت کے دن بھی تو ہماری قبروں سے ہمیں اٹھائے گا, ہمیں زندہ کرے گا. میرے پیارے ساتھیوں, آپ بستر پہ سونے جا رہے ہیں, اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ اٹھ پائیں گے یا نہیں اٹھ پائیں گے. ہائے ہائے, فلسطین کے حالات آپ دیکھو, آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. ہاسپٹل کے اوپر بمباری کی گئی, بیچارے ہاسپٹلوں میں جان بچانے گئے تھے. 500 سے زیادہ لوگ اس ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ تھے. بمباری کی گئی اور فلسطین کے شہر غزہ میں اس ہاسپٹل کے 500 مسلمان مریض مر گئے. اللہ کو پیارے ہو گئے, اور ان کا ویڈیو میرے بھائی آپ دیکھ لیں تو آپ تڑپ اٹھیں گے. چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں, ان کی کٹی پٹی لاشیں دیکھ کر کے آپ کا دل تڑپ اٹھے. ہائے مسلمان کتنا بے حس ہو چکا ہے. ہم اپنے گھروں میں آرام سے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مزے لے رہے ہیں, اور وہاں ہمارے ہی کلمہ گو بھائی, ہمارے ہی مسلمان بھائی, آج ان کے بچے اور ان کی عورتیں, ان کے بوڑھے سب ان کو جو ہے ہاسپٹلوں تک میں ان کو مار دیا جاتا ہے. کسی دور میں فرعون تھا, بہت بڑا ظالم تھا, بچوں کو قتل کروا دیتا تھا لیکن بڑوں کو چھوڑ دیتا تھا. لیکن اس وقت کا جو فرعون ہے وہ بچوں کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے, عورتوں کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے, اور دنیا والے صرف مذمت کر رہے ہیں, کنڈیم کر رہے ہیں, نندا کر رہے ہیں, قراردادیں پاس کر رہے ہیں. دنیا میں اتنے مسلم ملک ہیں, کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ جا کر کے اس خون خرابے کو روک دے اور فلسطینیوں کے بہرے اس خون کو روک دے. میرے بھائیوں, ہم تو بس اللہ سے دعا ہی کر سکتے کہ اللہ ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرمائے. میرے بھائیوں, ہم اور آپ بستر پہ سونے جاتے ہیں تو یہ امید میں جاتے ہیں کہ صبح سو کر کے اٹھیں گے, مگر فلسطین کا ہمارا مسلمان بھائی جب سوتا ہے تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ رات میں نہ جانے کون سا حملہ ہوگا, اور کون سا راکٹ آئے گا, اور کون سا میزائل آئے گا, اور ان کے پورے گھر کو تباہ کر دے گا, اور ان کی لاش بچ جائے گی. میرے بھائیوں, ان کے گھروں کے ملبے کے آگے بیٹھ کر
ایک 8 سال کے بچے نے آیت الکرسی پڑھی ہے، وہ ویڈیو بھی دیکھ کر کے ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ اس قوم کے بچے آج بھی الحمدللہ انہوں نے اپنے گھر کو کھویا ہے، اپنے ماں باپ کو کھویا ہے، اپنی جانیں گنوائی ہیں، مگر اپنا ایمان نہیں کھویا ہے۔ ہمیں اللہ کی ذات سے پورا یقین ہے ان معصوم بچوں کی جانیں بیکار نہیں جائیں گی، ان شہیدوں کا خون بیکار نہیں جائے گا، اور ایک دن ارض فلسطین ان ظالموں کے پنجے سے نجات پائے گی اور مسجد اقصی ان ظالموں کے پنجے سے آزاد ہوگا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، ہم بستر پہ سونے جا رہے ہیں، یہ دعا پڑھ رہے ہیں کہ اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، اے اللہ میں اپنا سب کچھ تیرے سپرد کر کے سونے جا رہا ہوں، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، اے اللہ میں تیری طرف پیٹھ لگا کر کے سونے جا رہا ہوں، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، اے اللہ میں تجھی سے امید رکھتا ہوں، تجھی سے ڈرتا ہوں، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، اے اللہ جس کو تو پناہ نہ دے اس کو کوئی پناہ دینے والا نہیں، جس کو تو نجات نہ دے اس کو کوئی نجات دینے والا نہیں، آمنت بکتابک الذی انزلت، اے اللہ میں تیری کتاب کے اوپر ایمان رکھتا ہوں جو کتاب تو نے اتاری ہے، وبنبیک الذی ارسلت، اور میں تیرے نبی کے اوپر ایمان رکھتا ہوں جس نبی کو تو نے دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ دعا سکھائی آپ نے اور کہا کہ اے برا رات میں بستر پہ سونے جاؤ، وضو کر کے آؤ، طاہری کروٹ لیٹ جاؤ، یہ دعا پڑھو اور اس کو اپنی آخری بات بنا لو، اس کے بعد بات چیت مت کرو۔ فَإِن مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، اگر اسی حالت میں تمہاری موت آ گئی تو تم جنت میں چلے جاؤ گے، کیونکہ تمہارا خاتمہ توحید کے اوپر ہوگا، تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگا، تمہارا خاتمہ فطرت پر ہوگا۔ تو یہ پہلا کام ہمیں کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ رات میں بستر پہ جب بھی سونے جائیں تو بس سمپل ہے کہ وضو کر کے جائیں اور یہ دعا اگر یاد کر سکتے ہو 2-4 بار یاد کر لیں۔ اچھا جب حضرت براء ابن عازب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تو وہ ریپیٹ کرنے لگے، وہ دہرانے لگے۔ کبھی اس پر بھی غور کیجیے، صحابہ کے دور میں موبائل نہیں تھا، ٹیپ ریکارڈر نہیں تھا، صحابہ نے اللہ کے نبی سے سنا اور سن کر کے یاد کیا اور یاد کر کے پھر امت کو بتایا۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ زیادہ تر صحابہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی سے جو کچھ سنا اس کو یاد کیا اور یاد کر کے ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج تو ہمارے پاس موبائل ہے، ریکارڈر ہے، سب کچھ کیمرہ ہے، ہم ریکارڈ کر سکتے ہیں، مگر آپ دیکھیے صحابہ اللہ کے پیارے نبی کی باتوں کو سنتے تھے اور فوراً یاد کرتے تھے۔ حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں جب اللہ کے پیارے نبی نے یہ دعا سکھائی تو میں اس دعا کو دہرانے لگا، میں ریپیٹ کرنے لگا، اور جب میں دہرانے لگا تو پوری دعا میں نے صحیح پڑھی، ایک جگہ چھوٹی سی مسٹیک کر دی۔ کیا مسٹیک کی میں نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی تھی اس میں الفاظ کیا تھے؟ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، نبی کی جگہ رسول کا لفظ میرے منہ سے نکل گیا اور میں نے کہا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ اتنا سننا تھا، اللہ کے پیارے نبی نے کہا اے برا خبردار، جو الفاظ میں نے سکھائے ہیں وہی الفاظ تمہیں پڑھنا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں دعا میں بھی اپنی مرضی سے اضافہ نہیں کرنا ہے، ہمیں دعا بھی وہی پڑھنا ہے جو پیارے نبی نے سکھائی ہے۔ اذان کے بعد کی دعا جو ہم پڑھتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته، اس دعا میں بھی کچھ لوگ ملاوٹ کرتے ہیں اور اس میں ایک لفظ بڑھا دیتے ہیں والدرجة الرفیعة، اور دعا کے لاسٹ میں کیا بڑھا دیتے ہیں؟ انک لا تخلف المیعاد۔ اس دعا کے اندر یہ اضافہ صحیح نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دین نبی کی باتوں کا نام ہے، دین نبی کی پیروی کا نام ہے۔ ہم جب دعا میں اپنے من سے اضافہ نہیں کر سکتے تو شریعت میں اپنے من سے اضافہ کیسے کر سکتے ہیں؟ دین کی تبلیغ کرنا بہت اچھا کام ہے، مگر 3 دن کے لیے، 7 دن کے لیے، 40 دن کے لیے لوگ اپنا گھر چھوڑ دیں، اور جو گھر چھوڑے وہ عالم بھی نہیں ہے، اس کے پاس خود علم نہیں ہے، اس کو خود علم کی ضرورت ہے، وہ جا کے لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہے۔ تبلیغ کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اور آپ کے سیمانچل میں اگر کچھ لوگ اس طریقے سے آپ کی مسجدوں میں آ کے تبلیغ کر رہے ہیں تو کم سے کم آپ اپنی جماعت کے ذمہ داروں کو بتائیے اور ایسی ایکٹیویٹی کو آپ اپنے علاقوں میں ہونے مت دیجیے۔ میرے بھائیوں،
ہم تبلیغ کے خلاف نہیں ہیں، مگر تبلیغ سب سے پہلے عقیدے کی ہونی چاہیے، تبلیغ سب سے پہلے توحید کی ہونی چاہیے، اور تبلیغ اور دعوت کا کام علماء کرے، جاہلوں کے ہاتھ میں اس کی کمانڈ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ اگر اس پر ہم عمل کریں گے تو فرشتے اتریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رات میں بستر پہ اگر سونے کے پہلے وضو کر کے سویا جائے تو انشاءاللہ اس سے فرشتے اتریں گے اور آپ کا دعا۔ 15 چیزوں میں سے پہلی چیز۔ دوسری چیز، جہاں پر لوگ بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، مثال کے طور پر یہ جلسہ ہو رہا ہے، یہ تقریر ہو رہی ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر کے ابھی تک یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایسے مجلسوں میں، ایسے جلسوں میں، ایسے پنڈالوں میں اللہ کے فرشتے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو تلاش کرتے رہتے ہیں کہاں پر لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، کہاں پر اللہ تعالیٰ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جب ان کو ایسی کوئی مجلس نظر آتی ہے، ایسی کوئی جگہ نظر آتی ہے، فرشتے آپس میں کہتے ہیں ہَلُمُّوا إِلَىٰ حَاجَتِكُمْ، دیکھو یہاں پر ہمارے مطلب کا کام ہو رہا ہے، یہاں پہ قرآن بیان ہو رہا ہے، یہاں پہ حدیث بیان ہو رہی ہے، یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پھر فرشتے اس مجلس کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں، اس مجلس میں فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، اللہ یمجدونک ویحمدونک ویکبرونک، اے اللہ تیرے بندے تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، تیری بزرگی بیان کر رہے تھے، تیری تکبیر بیان کر رہے تھے، اے اللہ تیرے بندے تیرا نام لے رہے تھے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے، فرشتوں کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا؟ فرشتے کہتے نہیں ہے اللہ تجھے دیکھا۔ کہا ہے فرشتوں اگر میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہوتا تب کیا کرتے؟ کہا ہے اللہ تیرا اور نام لیتے، تیرا اور ذکر کرتے، تیری اور بڑائی بیان کرتے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے اچھا میرے بندے کچھ مانگ رہے تھے؟ کہا ہے اللہ جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے میرے فرشتوں کیا میرے بندوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے نہیں اللہ جنت دیکھی تو نہیں۔ کہا اگر جنت دیکھ لیتے تو کیا کہتے؟ کہا اگر جنت دیکھ لیتے تو اے اللہ اور زیادہ جنت کا سوال کرتے، اور زیادہ جنت میں جانے کی کوشش کرتے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں کیا میرے بندے کسی چیز سے میری پناہ بھی مانگ رہے؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ وہ تیری پناہ مانگ رہے۔ کہا کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ کہا جہنم سے پناہ مانگ رہے۔ اللہ پوچھتا ہے کیا میرے بندوں نے جہنم دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے نہیں ہے اللہ جہنم دیکھی تو نہیں۔ کہا اگر جہنم دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ کہا اللہ جہنم سے اور زیادہ بھاگیں گے، اور زیادہ دور ہو جائیں گے، اور زیادہ بچنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ رہو، جب میرے بندے میرا نام لے رہے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں، مجھ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں، جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، اے فرشتوں میں تم کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے اپنے ان بندوں کو معاف کر دیا، میں نے ان کو بخش دیا، ان کو جنت کا حقدار بنا دیا۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ ان میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جو تیرا ذکر کرنے کے لیے نہیں بیٹھا تھا، جو قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے کے لیے نہیں بیٹھا تھا، وہ تو گزر رہا تھا، وہ تو وہاں سے جا رہا تھا، دیکھا یا قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، وہ بھی بیٹھ گیا۔ اے اللہ تعالیٰ کیا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی؟ کیا اس کو بھی تو معاف کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَىٰ بِهِمْ جَلِيسُهُمْ، اے میرے فرشتوں یہ وہ مجلس ہے جہاں پر جو بیٹھ گیا وہ بیٹھ گیا، یہاں پہ کوئی بد نصیب نہیں ہے، یہاں پہ میں سب کی مغفرت کر دوں گا، جو پہلے سے بیٹھا تھا اس کو بھی معاف کر دوں گا، جو کسی اور کام سے آیا تھا اور بیٹھ کر کے سننے لگا میں اس کو بھی بخش دوں گا۔ تو یہ دوسرا کام ہے۔ آج کل بڑی تقریریں ہو رہی ہیں آپ کے علاقے، ابھی کل جو ہے سون برسا میں
پروگرام ہے وہاں بھی میرا خطاب ہے. پھر 22 تاریخ کو چرخی میں پروگرام ہے, وہاں پر بھی مجھے خطاب کرنا ہے. 23 تاریخ کو ہتی دیارہ کیا نام ہے, وہاں پر بھی پروگرام ہے, ہتیا دیارہ وہاں پر بھی ہے. تو قریب قریب میں 8-10 کلومیٹر کی رینج میں بہت سارے پروگرام ہو رہے ہیں. اب ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں یار ہاں کل 28 کو حاجی پور میں ہے, اور اسی طریقے سے کئی ایک پروگرام ہیں آپ کے علاقے میں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے مولوی صاحب کتنی تقریر سنے گا. بھائی کیا پتا, جنات گزر رہے تھے, اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے, جنات نے سنا اور ایمان لے آئے. کبھی کبھی کوئی ایک تقریر, کوئی ایک بات ہمارے دل کی دنیا بدل سکتی ہے میرے بھائی. اس لیے تقریروں میں جاؤ, اور یہ چندے کے پروگرام ہوتے ہیں. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے, قبرستان کا آج کے جلسے میں قبرستان کے لیے چندہ ہو رہا ہے, کہیں اور مدرسے کے لیے ہوتا ہے. آپ جائیں گے, جو بھی اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی, 1000, 5000, 10,000, 1 لاکھ, جو بھی آپ دے سکتے دیں گے, وہ الگ آپ کو ثواب ملے گا. اس لیے میرے بھائیوں, دینی مجلسوں میں جانے سے بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی رحمت ہے. تو یہ 2 چیزیں ہیں. نمبر 3, قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے بھی فرشتے اترتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ دلیل بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں, نام ان کا کیا تھا, اسید ابن حضیر. اسید بڑا پیارا نام ہے. اسید تو سمجھتے ہو شیر کا بچہ, شیر کا بچہ پیدا ہو, یہ نام رکھو, پیارا نام ہے اسید. اسید ابن حضیر قرآن پڑھ رہے تھے سورہ بقرہ, اور ان کا معصوم بچہ یحییٰ وہیں پر بیٹھا ہوا, اور ایک گھوڑا کھونٹے سے بندھا ہوا. حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے لگے. گھوڑا بدکنے لگا, گھوڑا بھاگنے لگا, یہ چپ ہو جاتے, گھوڑا چپ ہو جاتا, گھوڑا رک جاتا, یہ قرآن پڑھنے لگتے, گھوڑا پھر سے بے چین ہونے لگتا. حضرت حسین کہتے میں ڈر گیا, کہیں گھوڑا میرے بچے کو کچل نہ دے, میرا بچہ وہیں کرتا. میں نے جلدی سے بچے کو اٹھایا, اور پھر میں نے گھوڑے کے اوپر آسمان میں دیکھا. میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی نظر آ رہی ہے, ایک بہت بڑی آسمان میں بدلی نظر آ رہی ہے جس میں روشنیاں چمک رہی ہیں. مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی. جب صبح ہوئی, میں نے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا. آپ نے فرمایا اقرا اقرا ابن حضیر, اے ابن حضیر, جب تو قرآن پڑھ رہا تھا تو تجھ کو اور پڑھنا چاہیے تھا, تجھ کو اور پڑھنا چاہیے تھا. میں نے کہا اللہ کے نبی, میں ڈر گیا, میرا معصوم بچہ وہیں پر بیٹھا تھا, میں ڈر گیا کہ گھوڑا بے چین ہو رہا ہے, گھوڑا بدک رہا ہے, کہیں گھوڑا میرے بچے کو روک نہ دے. اور میں نے آسمان میں دیکھا تو بدلی تھی, آسمان میں ایک سائبان تھا, اور اس میں روشنیاں چمک رہی تھی. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے اسید بن حضیر, وہ آسمان کی بدلیاں کیا تھیں, کیا تم جانتے ہو؟ کہ نہیں ہے اللہ کے نبی, میں نہیں جانتا. آپ نے فرمایا وہ اللہ کے فرشتے تھے. جب تم قرآن پڑھ رہے تھے, اللہ کے فرشتے تمہاری قرآن کی تلاوت کو سن رہے تھے, اور اگر تم پڑھتے رہتے تو فرشتے سنتے رہتے, اور صبح ہو جاتی تو فرشتوں کو عام لوگ بھی دیکھ لیتے. اگر تم پڑھتے رہتے تو فرشتے وہاں پر بیٹھ کر کے تمہاری تلاوت کی آواز سنتے رہتے. پتہ یہ چلا کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھنے سے بھی فرشتے اترتے ہیں, اور فرشتے ہماری قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, آج تو حالت کیا ہے, آج حالت کیا ہے ہماری؟ اپنے نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, موبائل کے بغیر کتنی دیر رہ سکتے ہیں؟ موبائل سوئچ آف ہو جائے, بیٹری ختم ہو جائے تو نوجوان ایسا بے چین ہو جاتا ہے جیسے پرندے کا پر قطر دیا جائے. جب تک موبائل میں چارجنگ نہ ہو جائے, موبائل آن نہ ہو جائے, اور یہ پتہ نہ چل جائے میرے اسٹیٹس کو کتنے لوگوں نے دیکھا, میرے فیس بک کی پوسٹ کو کتنے لوگوں نے لائک کیا, کتنے لوگوں کے مس کال آئے, کتنے لوگوں کے میسج آئے, تب تک نوجوان کو چین نہیں ملتا. میرے نوجوان بھائیوں, کبھی سینے پر ہاتھ رکھ کر کے یہ بھی دیکھو اور غور کرو, آخری بار آپ نے قرآن کب اٹھایا, آخری بار آپ نے قرآن کو کب ہاتھ لگایا تھا؟ شاید کتنے نوجوان ہوں گے, شاید, میں یقین کے ساتھ نہیں کہتا, شاید انہوں نے آخری بار رمضان میں قرآن کو چھوا تھا, اس کے بعد ضرورت نہیں پڑی ہے. تاپوں میں سجایا جاتا ہوں, ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں, پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں, آنکھوں میں لگایا جاتا ہوں. قرآن شکایت کر رہا ہے, او لوگوں تم مجھے آنکھوں سے لگا کر کے چومتے ہو, ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کے
तिलावत नहीं करते, मेरे ऊपर गौर नहीं करते, मुझे समझने की कोशिश नहीं करते। मेरे प्यारे साथियों, आपका कोई दोस्त आपको मैसेज करे और आप मोबाइल में उसके मैसेज को इग्नोर कर दें, उसके मैसेज को नजरअंदाज कर दें, आपका दोस्त आपसे नाराज हो जाएगा, तूने मेरे मैसेज को देख करके क्यों इग्नोर कर दिया। ये कुरान भी तो अल्लाह ताला का मैसेज है, ये कुरान भी तो अल्लाह ताला का पैगाम है। हमारे घर में कुरान रखा हुआ है। मेरी माओ बहनों, मेरे भाइयों, हम 5 मिनट भी 24 घंटे में कुरान के लिए नहीं निकालते। कितने बड़े जालिम, दूसरों को जालिम बाद में कहो, पहले ये सोचो हम कितने बड़े जालिम हैं। कुरान के साथ हमने कितनी नाइंसाफी की है। कुरान पढ़ा करो मेरे भाई, कुरान पढ़ने से नेकी भी मिलेगी, बरकत भी मिलेगी। अभी परसों जुमा का दिन है, जुमा के दिन थोड़ा सा टाइम निकालो, 15 मिनट 20 मिनट में सूरह कहफ पढ़ लो। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, जो जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ता है, अगले जुमा तक अल्लाह ताला उसको एक नूर अता करता है, एक रोशनी अता करता है। भाई 15 मिनट कुरान पढ़ो, एक हफ्ते के लिए आपको बरकत मिलेगी, अल्लाह की तरफ से नूर मिलेगा। और क्या चाहिए। तो कुरान की तिलावत भी बहुत बड़ा काम है। कुरान अगर आप पढ़ेंगे, अल्लाह के फरिश्ते उतर करके आपके लिए दुआ करेंगे और आपकी तिलावत को सुनेंगे। तो ये होगी तीसरी चीज। चौथी चीज जिसको करने से फरिश्ते उतरते हैं, किसी मदरसे में जाओ और जाकर के देखो हाफिज जी और मौलवी साहब बैठ करके कुरान पढ़ा रहे हैं और 20, 25, 50 बच्चे बैठ कर कुरान पढ़ रहे हैं। जिस मजलिस में कुरान पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, वहां पर भी अल्लाह ताला के फरिश्ते उतरते हैं। सही मुस्लिम की रिवायत, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मजतबा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाहि व यतदारसूनहु बैनहुम। जब अल्लाह ताला के कुछ बंदे बैठ करके कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, कुरान को पढ़ाते हैं, इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु। जब अल्लाह के बंदे कुरान को पढ़ते और पढ़ाते, ऐसी मजलिस के ऊपर सुकून नाजिल होता है और अल्लाह की रहमत उनको ढांप लेती है और अल्लाह के फरिश्ते ऐसी मजलिस को घेर लेते हैं और अल्लाह ताला ऐसी मजलिस का जिक्र अपने दरबार में करता है, अल्लाह ताला फरिश्तों के बीच में करता है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान पढ़ने वाले बन जाओ, कुरान पढ़ाने वाले बन जाओ। आज साइंस पढ़ाने वाले टीचर और साइंस पढ़ाने वाले, ट्यूशन पढ़ाने वाले की सैलरी 2000 है और इंग्लिश पढ़ाने वाले को 5000 दिया जा रहा है और कुरान पढ़ने वाले मौलवी को 500 रुपया देने के लिए लोग तैयार नहीं है। वो लोगों, हमने कुरान की वैल्यू को बहुत घटा दिया, हमने कुरान की कीमत को बहुत हल्का कर दिया। अरे कुरान के पढ़ने वाले का मकाम तो ये है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। कुरान को सीखने और सिखाने वाले को कभी हकीर मत समझो। मदरसे के ये बच्चे बड़ी कुर्बानी के बाद हाफिज और आलिम बनते हैं। इज्जतदार और खुददार आप नहीं है, वो बच्चे भी हैं। बाप का लाडला है, वो मदरसे में आया है। बहुत सारे मदरसे वहां मतबक का इंतजाम नहीं है, गांव में जागीर बनी हुई, बच्चा टिफिन लेता है घर घर, फकीरों की तरह घर घर टिफिन में ले जाके खाना लेता है। क्या बच्चे का दिल अंदर से नहीं कहता ये तू क्या कर रहा है? मगर बाप ने भेजा है कि तुझे आना है तो कुरान का हाफिज बन के आना है, आलिम बन के आना है। अपनी गैरत और खुददारी को कुर्बान करके वो बच्चा मेरे भाइयों घरों से जाके जागे। और कितने मदरसों में जहां मतबक का इंतजाम है वहां भी खाना कैसा बनता है, कभी जाओ। आप लोग तो शेरशाबादी लोग माशाअल्लाह बड़ा तेल मसाला खाने वाले लोग हैं। जब हम यहाँ पे खाना आता है तो लोग कहते हैं मुझे झोल लेंगे, झोल और झोल ले लीजिए, झोल पर झोल डालते रहते हैं। वो मदरसों में आपको झोल नहीं मिलेगा मेरे भाई, पानी की जैसी दाल मिलेगी, बगैर छिला हुआ आलू मिलेगा। और हमारे दौर में, अब हालात हम नहीं बता सकते मौजूदा वक्त में, हमारे दौर में जब हम पढ़ते थे मदरसे में, इम्तिहान के मौके पर, मैं तो हॉस्टल में नहीं रहता था, आता जाता था, लेकिन इम्तिहान के मौके पर जब मैं हॉस्टल में रहता था तो देखता था
کہ ناشتے میں جو چنا ملتا تھا تو وہ چنا امتحان کے موقع پر وہ ہے مسالے دار ملتا تھا، اور باقی سال میں وہ بالکل سادہ اور سمپل ملتا تھا۔ تو ہمارے بنگال کے اور جھارکھنڈ کے بچے کیا کرتے تھے، وہ الگ سے اس میں جو ہے بہت ساری چیزیں مکس کر کے چاول ڈال کے اس کو جو ہے پکاتے تھے، بناتے تھے، تو بڑی قربانیاں دیتے ہیں میرے بھائی، تب جا کے عالم بنتے ہیں۔ اس لیے قرآن کے ان حافظوں کی قدر کرو، ان عالموں کی قدر کرو، ان کو حقیر مت سمجھو میرے بھائی۔ آپ کی نظر میں یہ حقیر ہوں گے۔ کتنے مدرسے ہیں بیچارے، نظامیہ مدرسے والے مجھے لوگ بتاتے ہیں مولوی صاحب 5000 تنخواہ ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں ایک لیبر، ایک مزدوری کرنے والے کی بھی ڈیلی کی اس کی مزدوری کم سے کم 400-500 روپیہ ہے میرے بھائی، 5000 روپیہ مہینے پر یہ مولوی کام کرتا ہے۔ اور کتنے مدرسوں میں یہ مدرس اپنی تنخواہ جب تک خود چندہ کر کے نہ لائے تب تک بیچارے کو تنخواہ نہیں مل سکتی۔ مدرسے کا مینجمنٹ کر جاؤ، اپنی تنخواہ خود لے کر کے آؤ، تو بیچارہ دوڑ دھوڑ کر کے چندہ کر کے لاتا ہے، تب یہ مدرسے چلتے ہیں۔ بڑی قربانیوں سے یہ مدرسے چل رہے ہیں میرے بھائی، قرآن پڑھایا جا رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ ان مدرسوں کو حقیر مت جانو میرے بھائی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے تو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا۔ کتنی چیزیں ہوں گی؟ 4 چیزیں ہوں گی۔ نمبر 5، پانچواں ایسا عمل جس کے کرنے پر فرشتے اترتے ہیں۔ بہت سمپل کام بتا رہا ہوں، رات میں بستر پہ سونے جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ آیت الکرسی اگر آپ بستر پہ سونے کے ٹائم پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ آئیے وہ حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب نے مجھے صدقہ فطر کے غلے کی رکھوالی کا ذمہ دار بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کے دور میں صدقہ فطر غلہ میں دیا جاتا تھا، اس لیے پیسے میں جو علماء کہتے ہیں پیسے میں دیا جائے، پیسے میں دیے جانے کی گنجائش ہو سکتی ہے، مگر افضل اور بہتر یہ کہ غلے میں دیا جائے۔ تو غلہ 2-3 دن پہلے ہی آ جاتا تھا اور حضرت ابو ہریرہ اس غلے کی رکھوالی کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے رات میں دیکھا کہ ایک چور آیا اور اناج کی بوری میں سے، غلے کی بوری میں سے اناج نکالنے لگا۔ میں نے ہاتھ پکڑا، میں نے کہا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا بھائی میں مجبور آتا ہوں، میرے بچے بھوکے مر رہے تھے، میں بڑی مجبوری میں یہ اناج نکال رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کو ترس آ گیا، کہا اچھا چلا جا، آئندہ یہ کام مت کر، چلا گیا۔ دوسرا دن پھر آیا، حضرت ابو ہریرہ کہتے پھر وہی چور چوری کرنے کے لیے آیا اور غلے میں سے اناج نکالنے لگا بوری میں سے۔ میں نے پھر ہاتھ پکڑا اور میں نے کہا کہ آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے اللہ کے رسول کے پاس لے کے جاؤں گا۔ اس نے کہا چھوڑ دیجیے، بہت مجبوری تھی، میں نے بہت مجبوری میں یہ قدم اٹھایا ہے، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، میرے بچے بھوکے مر رہے اس لیے میں آیا۔ حضرت ابو ہریرہ کو ترس آ گیا، کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ۔ تیسرے دن پھر وہی چور آیا اور پھر حضرت ابو ہریرہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا بیٹا آج تو تجھ کو نہیں چھوڑوں گا، آج میں ضرور اللہ کے رسول کے پاس تجھ کو لے کے جاؤں گا۔ اس چور نے کہا ابو ہریرہ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں آپ کو بہت قیمتی بات بتانے والا ہوں۔ کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا ابو ہریرہ جب آپ رات میں بستر پہ سونے جائیں تو آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ جب آپ آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں گے لا یقربک شیطان، تو کوئی شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ وَلَن يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، اور رات بھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آ کر کے آپ کی حفاظت کرتا رہے گا۔ فرشتہ آ کر کے آپ کی حفاظت کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، تم نے 3 پوائنٹ کی بات بتائی، چلو چھوڑ دیا اسے۔ صبح ہوا، اللہ کے پیارے نبی کے پاس آ کر کے پوری بات بتائی۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کیا تمہیں پتا ہے وہ چور کون تھا؟ کہا کہ اللہ کے نبی میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ شیطان تھا۔ پتا یہ بھی چلا کہ شیطان چوری بھی کرتا ہے، اور یہ بھی پتا چلا کہ اناج وغیرہ ممکن ہے شیطان کھاتا بھی ہو، اس لیے کہ اناج اگر شیطان چوری کر رہا تھا کس کے لیے کر رہا تھا؟ تو یہ بھی پتا چلا کہ شیطان چوری بھی کرتا ہے اور اناج وغیرہ بھی وہ چورا سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ صدقک وہو کذوب، اے ابو ہریرہ وہ ہے تو شیطان، ہے بہت بڑا جھوٹا، مگر جو بات تم کو بتائی ہے بالکل صحیح بتائی ہے۔ آیت الکرسی اگر تم پڑھ دو گے تو
اے ابو ہریرہ شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ پتہ یہ چلا کہ شیطان کو معلوم ہے کہ کون سی چیز پڑھنے سے میرے وائرس کا اینٹی وائرس ہو جاتا ہے، شیطان کو خوب پتہ ہے۔ جیسے اذان دینے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اسی طریقے سے یہاں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آیت الکرسی اگر آپ رات میں بستر پہ سونے کے ٹائم اگر پڑھ لیں گے تو شیطان دور ہو جائے گا اور اللہ کی طرف سے فرشتہ اترے گا، اور فرشتہ کیا کرے گا؟ وہ رات بھر آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا اہم کام ہے میرے بھائیوں، اگر اس کام کو ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ اترے گا۔ اور آگے بڑھیے، نمبر 6، چھٹی چیز، اگر کوئی انسان ایمان والا ہے اور اپنے ایمان کے اوپر وہ ڈٹا رہتا ہے، اپنے ایمان سے کبھی کمپرومائز نہیں کرتا ہے، چاہے اس کو دھمکی دی جائے، چاہے اس کو لالچ دیا جائے، وہ ایمان کے اوپر ڈٹا رہتا ہے، تو ایسے انسان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے اترتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا پروردگار اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اسی کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، اسی کے اوپر جم جاتے ہیں، ان کے پاس فرشتے اترتے ہیں، ان کے پاس فرشتے آتے ہیں اور فرشتے آ کر کے کہتے ہیں اللہ تخافوا، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزنوا، اور تمہیں غمگین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ جنت تم کو مل کر کے رہے گی۔ استقامت، ایمان کے اوپر قائم رہنا۔ آج تو کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں، پیار اور محبت کا ڈورا کسی نے ڈالا، اسی کے ساتھ بھاگ گئی، فرار ہو گئی، اس سے کوئی مطلب نہیں وہ مسلمان ہے، وہ غیر مسلم ہے، وہ کیا ہے؟ عشق اور محبت کا چشمہ لگ گیا آنکھوں پہ، ماں باپ کی نہ عزت نظر آئی، نہ خاندان کی عزت نظر آئی، نہ اللہ کا دین نظر آیا، محبت کے نام پہ سب کچھ بیچ دیا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج اس پر بھی ہمیں غور کرنا ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے سیمانچل کی اکثر مسجدوں میں جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام ہے، اکثر مسجدوں میں جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے، اور مجھے یہ بھی پتا چلا کہ عیدین کی نمازوں میں بھی عورتوں کا انتظام نہیں ہے، اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں صاحب شیرشاہبادی جماعت، شیرشاہبادی برادری 100% اہل حدیث برادری ہے۔ کس کس طریقے کے اہل حدیث ہیں؟ اگر ہم اہل حدیث ہیں تو اللہ کے رسول کی ان حدیثوں کا کیا مطلب ہے جس میں آپ نے عیدگاہ میں اور عید کی نماز میں اور عیدین کی نماز میں آپ نے عورتوں کو لے جانے کو، آپ نے یہاں تک فرمایا اگر کسی عورت کے پاس چادر نہیں، اپنی پڑوسی کی چادر لے لے، اپنی بہن کی چادر لے لے لیکن جائے۔ آپ نے یہاں تک فرمایا اگر عورت پیریڈ میں، عورت اگر حیض کی حالت میں، تب بھی وہ عیدگاہ میں جائے گی، نماز نہیں پڑھے گی، نماز سے دور رہے گی، مگر جب امام صاحب دعا کریں گے تو دعا میں شامل رہے گی۔ اتنی تاکید ہے، آپ نے اپنی عورتوں کو عید اور بقرعید کی نماز سے محروم کر دیا گیا۔ جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ 1 فلور مسجد بناتے کیا وہ 2 فلور نہیں بن سکتے؟ اگر آپ کی مسجد میں 500 لوگوں کا انتظام ہے تو اس میں ایک روم عورتوں کے نہیں بن سکتا؟ آپ چاہیں گے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور جس دن آپ نے مسجدوں میں عورتوں کا انتظام کر دیا اور عورتیں پابندی سے جمعہ کی نماز میں آنے لگیں، میں گارنٹی دیتا ہوں، لکھ کے دیتا ہوں، آپ کے علاقوں کی تصویر بدل جائے گی۔ یہ جلسے جو ہوتے ہیں نا، ان جلسوں میں تقریر لوگ انٹرٹینمنٹ اور منورنجن کے طور پر سنتے ہیں، لیکن جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے آدھا گھنٹے کا 40 منٹ، اس میں ساری پبلک سننے کے لیے آئی ہے۔ وہاں کوئی بیٹھ کر کے سرتی نہیں کھا رہا ہے، کوئی کھینی نہیں کھا رہا ہے، کوئی چائے نہیں پی رہا ہے، کوئی پان نہیں کھا رہا ہے، وہاں سارے لوگ باوضو ہو کر کے بیٹھے ہیں، غور سے سن رہے ہیں۔ جمعہ کی نماز میں اگر آپ نے عورتوں کا انتظام رکھ دیا، سال میں 50 جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، 52 جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، آپ کے گھر کی عورتیں 52 تقریر سنیں گی۔
52 تقریر سنیں گی، ان کے دین میں اضافہ ہوگا، ان کے علم میں اضافہ ہوگا۔ وہ عورتیں اگر کسی مدرسے میں پڑھی لکھی نہیں ہیں، عالمہ نہیں ہیں، فاضلہ نہیں ہیں، اسکول کی پڑھی ہے، کالج کی پڑھی ہے، لیکن صرف جمعہ کا خطبہ اگر آپ ان کے لیے انتظام کر دیں گے تو میرے بھائیوں، کل کوئی محروبیہ عشق اور محبت کے نام پر ان کو لے جانے کی کوشش کرے گا، اس نے 52 جمعہ کے خطبے سنے ہوں گے، اس کے پاس دین کا علم ہوگا، اور محبت اور پیار کے اس دھوکے میں نہیں آئے گی، وہ کہہ دے گی نہیں میرا ایمان اتنا سستا نہیں ہے، میرا دین اتنا سستا نہیں ہے، تیری محبت کے جھانسے میں نہیں آؤں۔ آج اگر ہماری قوم کی بیٹیاں یہ قدم اٹھا رہی ہیں، مجھے کہنے ہی کہ کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں، ہم نے اپنی عورتوں کو دین کی تعلیم نہیں دی ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آپ اپنے گھر کی عورتوں کو دین کی تعلیم دیں، ان کو بتائیں کہ دین کیا ہے، ان کو بتائیں کہ ایمان کیا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے ایمان پر ڈٹنے والی بنے گی۔ ہم نے تاریخ کی سمیہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ پڑھا۔ سمیہ کون ہے؟ عمار کی ماں ہے، یاسر کی بیوی ہے، ان کو ابو جہل نے باندھا ہوا ہے، اور کھلے آسمان کے نیچے سورج دہک رہا ہے اور حضرت سمیہ کو باندھا ہوا ہے، اور ابو جہل کہتا ہے سمیہ اگر تو نے محمد کا دین نہ چھوڑا، اگر تو نے اسلام نہ چھوڑا تو سمیہ تیرے شوہر کے سامنے، تیرے جوان بیٹے کے سامنے میں تجھے ننگا کر دوں گا۔ اللہ، ایک ماں کے لیے اس سے بڑھ کے تکلیف کی بات کیا ہوگی؟ ایک ماں کو اگر اس کے جوان بیٹے کے سامنے ننگا کر دیا جائے، بے لباس کر دیا جائے، ایک ماں کے لیے اس سے بڑھ کے تکلیف کی بات ہوگی۔ اے سمیہ تیرے ایمان کا کیا کہنا، اے سمیہ تیرے استقامت کا کیا کہنا، تو نے ابو جہل کی بات نہیں مانی، سمیہ کو ننگا کر دیا گیا، جوان بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو ننگا کر دیا گیا، اور بڑی بے دردی سے سمیہ کو شہید کر دیا ابو جہل نے۔ وہ میری پیاری ماں بہنوں، سمیہ نے جان دے دی مگر ایمان نہیں لیا، سمیہ نے جان دے دی مگر توحید کا دامن نہیں چھوڑا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة۔ ایمان کے اوپر جو لوگ جم جاتے ہیں ان کے پاس فرشتے آتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں ہم تمہاری مدد کریں گے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اے اللہ کے بندوں گھبراؤ نہیں، ہم دنیا میں بھی تمہاری مدد کریں گے اور آخرت میں بھی ہم تمہاری مدد کریں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ۔ اور جنت میں تم کو وہ سب ملے گا جس کی تم تمنا کرو گے، جس کی تم آرزو کرو گے۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ 6 چیزیں۔ نمبر 7واں ایسا عمل کہ اگر اس کو ہم کریں گے تو فرشتے اتریں گے۔ بہت ہی سمپل چیز بتا رہا ہوں، رمضان کے اندر ایک رات ہے، اس رات کا نام ہے قدر کی رات۔ وہ کون سی رات ہے؟ وہ رمضان کے آخری عشرے کی کوئی ایک رات۔ اس رات میں اگر آپ عبادت کریں گے فرشتے اس رات میں اترتے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ میرے بندوں تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کیلکولیٹر پہ کیلکولیٹ کر لو، 1000 میں 12 سے اگر آپ بھاگ دیں گے تقریباً 84 آتا ہے۔ ایک رات عبادت کریں گے آپ، 84 سال کی عبادت کا ثواب آپ کو ملے گا۔ ایک رات کی عبادت 5 گھنٹے کی 6 گھنٹے کی عبادت کا ثواب 84 سال کے برابر آپ کو ملے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس رات میں اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، اس رات میں جبریل امین اترتے ہیں، جبریل اترتے ہیں اور اللہ کے فرشتے اترتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اس رات میں ہم اور آپ عبادت کریں۔ رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا
حدیث کے الفاظ ہیں. اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور خود بھی جاگتے تھے اور گھر والوں کو بھی رات بھر عبادت کرواتے تھے، خود بھی عبادت کرتے تھے. تو شب قدر میں ہم آپ عبادت کریں گے تو اللہ کے اچھا شب قدر کا نام شب قدر کیوں پڑا؟ قدر کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز تنگ پڑ جائے، کوئی چیز بہت ٹائٹ ہو جائے، اس کو عربی میں قدر کہتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ شب قدر کا نام شب قدر اسی لیے پڑا، اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ آسمان تنگ پڑ جاتا ہے، آسمان چھوٹا پڑ جاتا ہے، ہر طرف فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں، اس لیے اس رات کا نام لیلۃ القدر پڑ گیا. میرے بھائیوں شب قدر میں ہم اور آپ عبادت کریں، انشاءاللہ فرشتے اتریں گے اور فرشتوں کی دعا ہوگی. کتنی چیزیں ہوں گی؟ 7. نمبر 8واں ایسا عمل کہ اگر اس کو ہم کریں گے تو فرشتے اتریں گے اور ہمیں دعا دیں گے. جمعہ کے دن مسجد میں پہلے آیا. یہ بھی ہمارے دیہات میں دیکھتا ہوں ماحول نہیں. 12:30 بجے جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے. پاکڑ میں ایک بار میں جمعہ پڑھانے گیا، 12:30 بجے جمعہ کا خطبہ تھا اور میں جب مسجد میں جانے لگا ایک آدمی کو دیکھا بنیان پہن کر کے لنگی رکھ کے جا رہا ہے. میں نے کہا کہاں جا رہا ہوں؟ بولا نہانے جا رہا ہوں. جمعہ کا خطبہ اسٹارٹ ہونے والا ہے، وہ نہانے جا رہا ہے. اس کا مطلب کہ جمعہ کی آپ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے، جمعہ کا کوئی اہمیت اس کی نہیں ہے، اس کا کوئی مہتو نہیں ہے. یاد رکھو میرے بھائی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کی روایت ہے اذا کان یوم الجمعہ وقفت الملائکۃ علی باب المسجد. جب جمعہ کا دن آتا ہے اللہ کے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو جتنا پہلے آتا ہے اس کا اتنا زیادہ ثواب ملتے ہیں. جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو اللہ کی راہ میں اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے. جو اس کے بعد آتا ہے اس کو گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے. جو اس کے بعد آتا ہے اس کو دمبا کی قربانی کا ثواب ملتا ہے. جو اس کے بعد آتا ہے اسے اللہ کی راہ میں مرغا کی قربانی کا ثواب ملتا ہے. جو اس کے بعد آتا ہے اسے اللہ کی راہ میں انڈا دینے کا ثواب ملتا ہے. لیکن جب امام صاحب آتے ہیں اور خطبہ شروع ہو جاتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تب فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں. فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں، فرشتے اپنے رجسٹر کو لپیٹ دیتے ہیں. وہ سمعوا الذکر اور فرشتے بھی جمعہ کا خطبہ سننے لگتے ہیں. کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو امام کا خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد آتے ہیں. اللہ کے فرشتے ثواب لکھنے کے لیے مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہوئے ہیں، ثواب لکھ رہے ہیں اور ہم اتنے بڑے بد نصیب ہیں، ہمیں ثواب نہیں چاہیے، ہم ثواب سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں. میرے بھائیوں کوشش کرو جمعہ کے دن پہلے مسجد میں آنے کی. سارے کام کو پہلے نپٹا دو، آدھا گھنٹہ پہلے 1 گھنٹہ پہلے جتنا پہلے ہو سکے آ جاؤ. جو جتنا پہلے آئے گا اس کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا. تو جمعہ کے دن پہلے آنے پر بھی فرشتوں کی دعائیں ملے گی اور فرشتوں کا ثواب آپ کو ملے گا. اب کتنی چیز ہوگی؟ 8 ہوگی. نمبر 9 نویں چیز اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ کے پیچھے اس کے لیے دعا کرنا. اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا، اس سے بھی فرشتے کی دعا آپ کو ملے گی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغیب. جب بھی بندہ اپنے مسلمان بھائی کے پیٹھ کے پیچھے اس کے لیے دعا کرتا ہے، جب اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ کے پیچھے دعا کرتا ہے اس کے بغل میں ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتا ہے اور یہ جو بھی دعا کرتا ہے فرشتہ کہتا ہے آمین. مثال کے طور پر آپ نے اپنے بھائی کے حق میں دعا کی، اے اللہ تو میرے بھائی کو صحت دے دے. فرشتہ کہتا ہے آمین وَلَكَ بِمِثْلِ اور فرشتہ کہتا ہے تیری بھی صحت اللہ اچھی کر دے. آپ دعا کرتے اے اللہ میرے بھائی کے کاروبار میں برکت دے دے. فرشتہ کہتا ہے آمین اللہ تیرے کاروبار میں بھی برکت دے دے. میرے پیارے ساتھیوں جس دعا پر فرشتہ آمین کہہ دے اور فرشتہ بھی اس دعا میں شامل ہو جائے سوچو اس دعا کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ کے پیچھے اس کے لیے دعا کیا. سامنے سے نہیں، یا تو سامنے سے ہو رہی ہے، سامنے سے لوگ دعا کرواتے ہیں، پیٹھ پیچھے وہ سامنے نہیں ہے، موجود نہیں ہے، پیٹھ پیچھے اگر آپ دعا کریں گے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا کا کی برکت یہ ہوگی کہ فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا. تو کتنی چیزیں ہو گئی؟
9 چیزیں۔ نمبر 10، اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے اگر کوئی جاتا ہے، اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے اگر کوئی جاتا ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو راضی کرنے کے لیے اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے جاتا ہے، آج کے دور میں کون جاتا ہے؟ آج کے دور میں تو کوئی 2 منٹ کسی سے بات بھی کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی مطلب ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان رجلا زار اخا له، ایک مسلمان اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے راستے میں ایک فرشتے کو بھیج دیا، فرشتے نے روکا، کہا بھائی کہاں جا رہا ہوں؟ کہا اپنے فلاں بھائی سے ملنے فلاں گاؤں میں جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا کہ اللہ کا من نعمت تربھا، کیا اس کا کوئی احسان ہے جو تم اتارنے جا رہے ہو؟ کیا اس کا تمہارے اوپر کوئی احسان ہے جو تم اتارنے جا رہے ہو؟ کیا کوئی کام ہے؟ کیا کوئی مطلب ہے؟ کہا نہیں، کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، میں تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہوں اپنے بھائی سے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں بنارس کا رہنے والا، میں یو پی کا رہنے والا، آپ بہار کے سیمانچل کے رہنے والے، ہمارے اور آپ کے بیچ میں 500 کلومیٹر کی دوری ہے، لیکن آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ رات کے 2:30 بجے 3 بجے آپ بیٹھ کر کے میری تقریر سن رہے ہیں، اس لیے کیونکہ میں آپ کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں، نبی کی حدیثوں کو پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ واقعی میں آپ اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی بات ہو رہی ہے، اگر یہ محبت واقعی میں اللہ کے لیے ہو رہی ہے، اس محبت پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فرشتے سے وہ انسان کہتا ہے میں اپنے بھائی سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے، کوئی پیسے کا معاملہ نہیں ہے، کوئی بزنس کا معاملہ نہیں ہے، کوئی احسان کا معاملہ نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ فرشتہ کہتا ہے اے مسلمان، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ ہوں اور میں تجھ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ جب تو اللہ تعالیٰ کے اس سے محبت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ جب آپ کسی سے اللہ کے لیے محبت کریں گے اللہ بھی آپ سے سچی محبت کرے گا، اور جس سے اللہ سچی محبت کرے گا اس کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، اس کی خوش قسمتی کا کیا کہنا۔ تو میرے بھائیوں، یہ 10ویں چیز اگر اس پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ کے فرشتے اتریں گے اور ہمارے لیے جو ہے وہ ہمیں خوشخبری سنائیں گے اور ہماری اللہ تعالیٰ کی ہماری بخشش کی دعا کریں گے۔ اور آگے بڑھیں، ایک اور کام ہے جو کام آج کے جلسے میں آپ نے بہت کیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بھی بہت بڑا کام ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ صبح کرتا ہے تو 2 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے، جو تیری راہ میں دان دیتا ہے، جو تیری راہ میں چندہ دیتا ہے، جو تیری راہ میں مدد کرتا ہے، اے اللہ تو اس کے مال میں برکت عطا فرما، تو اس کو اور مال عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں نہیں دیتا ہے، اے اللہ تو اس کے مال کو برباد کر دے، اے اللہ اس کے مال میں تو برکت مت دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، اگر مال سے نوازا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ یہاں قبرستان کا جلسہ ہوا ہے، قبرستان کے لیے چندے کے لیے جلسہ ہوا ہے، آپ ہی کے آخری ٹھکانے کے لیے چندہ ہو رہا ہے، یہاں پر بھی آپ خرچ کیجئے۔ جہاں پر بھی پیسہ دینے سے اللہ راضی ہوتا ہے وہاں پر آپ مال خرچ کیجئے۔ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا۔ ایک اور کام ہے، تہجد کی نماز پڑھنے سے بھی فرشتے اترتے ہیں زمین میں۔ تہجد کی نماز پڑھنے والے کے لیے فرشتے اترا کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں رات کے آخری حصے میں نماز پڑھا کرو، جب ساری دنیا بستر پہ سو رہی ہے، رات کا آخری ٹائم ہے، فجر کی نماز کا 1 گھنٹہ باقی ہے، رات کا آخری پہر ہے، وہ بڑا قبولیت کا ٹائم ہے، وہ بڑا ہی برکت والا ٹائم ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّ آخِرَ اللَّيْلِ مَشْهُودًا، وہ ٹائم ایسا ہے کہ فرشتے اترتے ہیں، وہ ٹائم ایسا ہے فرشتے اتر کر کے تم کو دعائیں دیتے ہیں، اس وقت اٹھ کر کے تم تہجد کی نماز پڑھا۔ تہجد کون پڑھتا ہے؟
یہاں تو 5 ٹائم کی نماز کے لالے پڑے ہیں، کرکٹ میچ چل رہا ہے، نوجوان اسی میں پڑا ہوا ہے، نوجوان کرکٹ میچ میں لگا ہے، نماز پر نمازیں نکل رہی ہیں اور یہ بیچارہ بیٹھ کر کے میچ دیکھ رہا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، 5 ٹائم کی نماز تو پڑھنا ہی ہے، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے جب دنیا والے بستر پہ سوئے پڑے ہوں، اس وقت اٹھ کر کے کوئی اللہ کی بارگاہ میں جب تہجد کی نماز پڑھتا ہے، یہ نماز اللہ کو بہت پیاری ہے، یہ نماز اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ جمعہ کے دن جب مسجد میں جاتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں امام صاحب اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھتے ہیں۔ سورہ سجدہ کی یہ آیت بھی آپ سنتے ہوں گے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ کے وہ بندے جب رات میں لوگ اپنے بستروں پر سوئے رہتے ہیں، وہ بستروں سے الگ کھڑے ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے رہتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہ سے مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ میرے وہ تہجد پڑھنے والے، میرے وہ قیام اللیل کرنے والے بندے جو دنیا سے چھپ کر کے میری عبادت کر رہے ہیں، میں نے جنت میں ان کے لیے کیا کیا چھپا کے رکھا ہے کسی کو نہیں پتا۔ جنت کیسی ہے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے اپنے تہجد پڑھنے والے بندوں کے لیے جنت میں بہت ساری نعمتوں کو چھپا کر کے رکھا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تہجد پڑھا کرو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تہجد کے ٹائم بھی فرشتے ہوتے ہیں۔ اور آگے ایک اور کام کرنے سے بھی فرشتے اترتے ہیں، توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر رونا، توبہ کرنا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو 99 لوگوں کا قاتل تھا۔ اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا، وہ اپنے دور کے ایک بہت بڑے نیک آدمی کے پاس گیا، ایک بہت بڑے راہب کے پاس گیا جو بہت نیک تھا، بہت عبادت گزار تھا، مگر عالم نہیں تھا، عالم نہیں تھا، عابد تھا، عالم نہیں تھا۔ وہ 99 لوگوں کا قاتل اس کے پاس گیا اور کہا کہ بھائی میں نے 99 لوگوں کا مرڈر کیا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، حل لی من توبہ، کیا میں توبہ کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا نہیں، اتنے بڑے ظالم 99 لوگوں کا خون تم نے بہایا، نہیں تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ فتویٰ صحیح تھا کہ غلط تھا؟ بولو بھائی، غلط چھیلو کہ صحیح چھیلو؟ غلط چھیلو، اس لیے کہ وہ عالم نہیں تھا، فتویٰ دے رہا تھا لیکن عالم نہیں تھا۔ آج بھی بڑے بڑے مفتی آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائیں گے، آسک می بردر، پوچھو مجھ سے، ابے تیرے پاس ہے کیا مجھے سے پوچھیں؟ پینٹ کوٹ پہن لیا، اسٹیج پر آ گئے، ٹوپی لگا دی تو تم مفتی بن گئے؟ مفتی ایک بڑی ذمہ داری کا کام ہے میرے بھائی۔ بڑے بڑے علماء ہمارے جھارکھنڈ کے بہت بڑے عالم تھے، اللہ بری کے رحمت کرے، اللہ مغفرت کرے، انتقال ہو گیا، علامہ عبدالعزیز حقانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے، مفتی تھے وہ، واقعی میں مفتی تھے، پوری زندگی انہوں نے پڑھنے پڑھانے میں گزاری۔ یا تو 4 کتابیں آدمی پڑھتا ہے اور مائک ہاتھ میں لے لیتا ہے اور کہتا ہے پوچھو بھائی میں جواب دوں گا۔ مفتی بننا بچوں کا کھیل نہیں ہے میرے بھائی، فتویٰ دینا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں عالم کا کام جاہل کو مت دو میرے بھائی، جو کام عالم کا ہے وہ عالم سے۔ اس 99 لوگوں کے قاتل نے غلط آدمی سے فتویٰ پوچھا، وہ عالم نہیں تھا، راہب تھا، بہت بڑا عبادت گزار تھا مگر عالم نہیں تھا۔ کہا تیری توبہ نہیں قبول ہوگی؟ اس نے کہا جب میری توبہ قبول نہیں ہوگی تو چلو 99 لوگوں کا قتل کیا، ایک اور قتل کر دیتا ہوں۔ اس نے سینچری پوری 100 لوگوں کو قتل کر دیا، اس کو بھی مار ڈالا، پھر اس کا دماغ خراب ہو گیا، اس کو بھی مار ڈالا، پھر کچھ دنوں کے بعد پھر اس کے دل میں دل نرم پڑ گیا۔ دیکھو 100 لوگوں کے قاتل کے دل میں بھی توبہ کا خیال آ رہا ہے۔ اس لیے ہمارا کوئی بھائی اگر غلط کام کر رہا ہے تو یہ نہ سوچے کہ میں توبہ کروں گا تو میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں، میں تو سدھر نہیں سکتا۔ ارے اللہ سے سچی توبہ کرو، جتنا بھی بڑا گنہگار ہے، جتنا بھی بڑا شرابی ہے، بدکار ہے، اللہ سے سچی توبہ کرو، اللہ معاف کرے۔ 100 لوگوں کا قتل کرنے کے بعد اس ڈاکو کے دل میں توبہ کا خیال آیا، اس نے پھر پتا کیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، اس دور کے سب سے بڑے عالم کے پاس گیا،
اس سے جا کر کے کہا قتل کا نفس، میں نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے، میں 100 لوگوں کا قاتل ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، فَهَلْ لِي مِن توبہ، کیا میری توبہ قبول ہو؟ اب عالم تھا، عالم صحیح فتویٰ دے رہا ہے، اس نے کہا مَن يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ رَبِّكَ، اگر تو توبہ کرنا چاہتا ہے، اگر تو اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہے، تو کون ہے جو تیرے بیچ میں اور اللہ کے بیچ میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟ تو بے شک توبہ کر لے، اللہ تیری توبہ کو ضرور قبول کرے گا۔ اس نے کہا تم توبہ کرو، تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ اس نے کہا مجھے توبہ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کہا یہ گاؤں چھوڑنا پڑے گا، یہ بستی چھوڑنی پڑے گی، یہ برے لوگوں کی بستی ہے، یہ چوروں کی بستی ہے، یہ ڈاکوؤں کی بستی ہے۔ پتہ یہ چلا جہاں برائی بہت زیادہ ہونے لگتی ہے وہاں پہ انسان کا توبہ کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں۔ جہاں بے نمازی زیادہ ہوں گے وہاں انسان کو احساس ہی نہیں ہوگا میں گناہ کر رہا ہوں۔ جہاں نمازی زیادہ ہوں گے وہاں اگر 2-4 لوگ بے نمازی رہیں گے ان کو شرم لگے گی، یار پورا گاؤں نماز پڑھ رہا میں نہیں پڑھ رہا۔ جہاں شرابی زیادہ رہیں گے وہاں شراب پینے والے کو کوئی خاص برا نہیں لگے گا، لیکن جہاں سب لوگ شراب سے دور ہیں وہاں کوئی شراب پیے گا نشے کی حالت میں ہوگا تو لوگوں کو برا لگے گا۔ تو اس عالم نے کہا تم توبہ کرنا چاہتے ہو تو یہ گاؤں چھوڑ دو اور فلاں بستی میں چلے جاؤ، فلاں گاؤں میں چلے جاؤ، وہاں اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اس سے پتا چلا انسان کے اوپر صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے میرے نوجوان ساتھیوں اچھے لوگوں کے ساتھ رہا کرو، صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے حدیث میں کہا کہ اچھی اور بری صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے عطر بیچنے والا ہوتا ہے اور لوہار میں بھٹی میں کام کرنے والا لوہار ہوتا ہے۔ عطر بیچنے والا، پرفیوم بیچنے والا، اس کے پاس آپ بیٹھیں گے تو یا تو آپ عطر خریدیں گے، پرفیوم خریدیں گے، یا آپ کے کپڑے سے خوشبو آئے گی، اور بھٹی میں آپ جا کر کے بیٹھیں گے تو چنگاری اٹھے گی، آپ کا کپڑا جلے گا یا کم سے کم بدبو آپ کو محسوس ہوگی۔ تو اچھے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ اب وہ 100 لوگوں کا قاتل برے لوگوں کی بستی چھوڑ کے نیک لوگوں کی بستی میں جائے۔ ابھی آدھے راستے میں پہنچا تھا، اس کے انتقال کا ٹائم آ گیا۔ اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے عذاب کے فرشتے بھی زمین پر آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی زمین پر آ گئے۔ عذاب کے فرشتوں کا کہنا تھا یہ 100 لوگوں کا قاتل ہے، اس لیے اس کی روح کو قبض کرنے کا ادھیکار تو ہے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ توبہ کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا، اس کی روح کو ہم لے کر کے جائیں گے۔ دونوں میں اختلاف ہونے لگا۔ اللہ نے تیسرے فرشتے کو بھیجا، تیسرا فرشتہ انسان کی شکل میں آیا، ان دونوں کو جھگڑتے دیکھا، کہا کیا بات ہے بھائی؟ کہا میں عذاب کا فرشتہ ہوں، یہ رحمت کا فرشتہ ہے، اور یہ انسان جو مرا ہے یہ 100 لوگوں کا قاتل ہے، اور یہ مسئلہ ہمارے ساتھ ہے۔ تیسرے فرشتے نے کہا ایک کام کرو، تم لوگ تو فرشتے ہو، تمہارے لیے کوئی مشکل کام نہیں، تم راستے کو ناپ لو، راستے کا میزرمنٹ کر لو، اگر یہ عذاب، اگر یہ برے لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب ہے تو عذاب کا فرشتہ لے کے جائے گا، اور اگر نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب ہے تو رحمت کا فرشتہ لے جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بخاری کے الفاظ ہیں، فرشتوں نے راستے کو ناپا تو وہ انسان صرف ایک بالش، یہ جو ہمارے پنجے کا ناپ ہے، اس کو آپ کے کیا بولتے ہیں؟ بتا، بتا، ہمارے میں بتا ہی بولتے ہیں۔ ایک بتا وہ قریب تھا کہاں؟ نیک لوگوں کی بستی سے۔ ایک بتا، صرف ایک بتا قریب تھا، یعنی اگر ایک بتا پہلے وہ مرا ہوتا تو وہ عذاب کا فرشتہ لے کر جاتا، وہ ایک بتا قریب تھا نیک لوگوں کی بستی کے، رحمت کا فرشتہ اس کو لے کر کے گیا۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی پتا چلا کہ اگر انسان سچی توبہ کرے گا تو رحمت کا فرشتہ اس کو لے کر کے جائے گا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو زندگی میں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ پچھلے 2 مہینوں میں بنارس میں میرے اپنے جاننے والوں میں 10 لوگ کینسر کے مریض پائے گئے، 10 لوگ کینسر کے مریض پائے گئے، اور کینسر کا مرض اتنا خطرناک ہے کہ جس مریض کو پتا چل جائے کہ مجھے کینسر ہے وہ بیچارہ تو آدھا تو ویسے ہی مر جاتا ہے۔ علاج اور ٹریٹمنٹ تو بڑی بات کی بات ہے۔ 10 لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اور 10 میں سے 3 لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے کب کس کو کیا ہو جائے۔ میرے بھائیوں، زندگی کے جتنے لمحے ہمیں ملے ہیں اللہ سے سچی توبہ کرو میرے بھائیوں۔ آخری چیز بیان کر رہا ہوں، 15ویں چیز جس پر فرشتے اللہ کے اترتے ہیں
اگر کوئی انسان علم طلب کرنے کے لیے نکلتا ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اس کے لیے بھی فرشتے اترتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو انسان علم دین حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے وہ جنت کے راستے پہ نکلتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ، اور فرشتے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرشتے اپنے پروں کو بچھا لیتے ہیں طالب علم کے لیے، فرشتوں کو پسند آتا ہے کہ بیچارہ یہ علم دین سیکھنے جا رہا ہے۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور عالم کے لیے آسمان اور زمین کی ساری مخلوقات اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں، یہاں تک کہ پانی کے اندر جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ بھی عالم کے لیے دعا کرتی ہیں کہ اللہ یہ تیرے دین کا عالم ہے، یہ قرآن و سنت کا جانکار ہے، اللہ اس کو معاف کر دے۔ مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اور علماء نبیوں کے وارث ہیں، نبی اپنے بعد مال چھوڑ کے نہیں جاتے، پیسہ چھوڑ کے نہیں جاتے، نبیوں کی وراثت علم ہوتی ہے، اور یہ علم کی وراثت علماء کو ملی ہے۔ اس لیے میرے بھائی علماء کی قدر کرو، طلباء کی قدر کرو، اور جو صحیح معنوں میں عالم ہیں فرشتے اس سے خوش ہوتے ہیں اور فرشتے اس کو دعا دیتے ہیں۔ یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ یہ کوئی بھائی کا سوال آیا ہے کہ آپ نے تقریر کے دوران کہا کہ پاک ہو کر سونا چاہیے، تو کیا پاک سے مراد وضو کرنا ہے؟ وضو کو ہر پاک ہونا کہتے ہیں، اس لیے بریلوی لوگ کہتے ہیں کہ وضو کر کے قرآن کو چھونا چاہیے۔ تو قرآن کو چومنا کیسا ہے؟ دلیل کے ساتھ جو سماج میں چلا، اگر وہ غلط ہے اور آپ اس کو غلط نہیں کہیں گے تو یہ سماج نہیں کرے گا۔ اچھا، تو پہلا یہ سوال ہے کہ جو حدیث میں آیا ہے کہ پاک ہو کر کے سونا ہے، تو کیا اس سے مراد وضو کر کے سونا ہے؟ بالکل اس سے مراد وضو کر کے سونا ہے، اور یہ تو اللہ کے رسول کی سنت بھی تھی۔ یہاں تک کہ اگر انسان جنابت کی حالت میں، مان لو انسان نے بیوی سے ملاقات کی اور رات میں وہ غسل نہیں کر رہا، ضروری نہیں رات میں غسل کر لے تو اچھی بات ہے، فجر کے پہلے غسل کرنا ضروری ہے، رات ہی میں کرنا ضروری نہیں۔ تو اگر انسان جنابت کی حالت میں ہے تب بھی اللہ کے رسول کی سنت یہ کہ وہ وضو کر کے سوئے۔ حالانکہ اس وضو کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس وضو کے ذریعے آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، مگر وضو کر کے سوئے۔ تو یہاں پاک سے مراد وضو کر کے ہی سونا ہے، کوشش یہی کی جائے کہ آدمی وضو کر کے سوئے۔ اچھا، قرآن کو چھونے کے لیے وضو ہونا ضروری ہے یا نہیں، اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ علماء کا ایک گروپ کہتا ہے کہ قرآن چھونے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، اور علماء کا دوسرا گروپ کہتا ہے باوضو ہونا ضروری ہے، پاک ہونا ضروری ہے۔ پاک کا مطلب انسان ناپاک نہ ہو، غسل اس کے اوپر واجب نہ ہو، اگر وضو نہیں ہے تب بھی چھو سکتا ہے۔ اب دونوں میں مضبوط بات کس کی ہے؟ تو مضبوط بات اسی کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ باوضو ہونا ضروری نہیں، افضل تو ہے اگر آپ وضو کر کے قرآن کو چھوئیں، بیسٹ ہے، بہتر ہے، لیکن اگر وضو نہیں ہے تب بھی آپ قرآن کو چھو سکتے ہیں۔ ہاں، اگر جنابت کی حالت میں ہے تو نہیں چھونا چاہیے، یعنی اگر آپ کے اوپر غسل واجب ہے تب نہیں چھوئیں گے جب تک کہ آپ پاک نہ ہوں۔ اور عورت اگر حیض کی حالت میں ہے تو وہ بھی ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگائے گا، وہ دستانے سے یا دوپٹے وغیرہ سے چھوئے گی، ڈائریکٹ نہیں چھوئے گی۔ قرآن کو چومنے کی جہاں تک بات ہے، میرے علم میں کوئی ایسی خاص دلیل موجود نہیں کہ قرآن کو چوما جائے، لیکن بہرحال ایک احترام کے طور پہ اگر قرآن کو چوما جاتا ہے تو چوما جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ قرآن بہرحال اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور ایک قابل احترام چیز ہے، تو جیسے صحابہ کرام اللہ کے نبی کا ہاتھ وغیرہ چومتے تھے، چونکہ اللہ کے نبی کا احترام کرتے تھے، تو قرآن کو بطور احترام ہم چوم سکتے ہیں، لیکن اس کو کوئی یعنی بالکل ضروری سمجھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک سوال اور بیٹی کی طرف سے ہے، قبرستان ہم لوگ بنا لیے 2 سال پہلے، اس سے پہلے کسی کو اپنے دروازے میں کسی کو کہیں دیا ہوا ہے، اگر اس کو منتقل کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ حدیث پر بالکل کیا جا سکتا ہے، بہت سارے واقعات سیرت میں ملتے ہیں۔ قبر کے اندر کسی کو دفن کیا گیا تو اس قبر کو دوسری جگہ منتقل کیا، اس کی صورت یہی ہے کہ اب مان لیجیے کہ جہاں پہ قبر ہے وہاں پہ کھدائی کر کے اس قبر کے جو بھی باقیات ہیں، جو بھی ہڈیاں وغیرہ ہیں، ان کو پورے احترام کے ساتھ کسی کپڑے وغیرہ میں رکھ کر کے، اگر پاسبل ہو تو کفن کا کپڑا لینا چاہیے اور اسی کفن کے کپڑے میں رکھ کر کے اس کو احترام کے ساتھ دوسری جگہ جہاں قبرستان ہے وہاں پہ دفن کرنا، بس یہی صورت ہے، اس میں اور کچھ نہیں چاہیے۔ بالکل لیکن جو جگہ قبرستان کے نام پر وقف ہو وہاں ایسا نہیں کر سکتے۔ اب جیسے کسی نے اپنے مکان میں کسی کو دفن کر دیا، اب وہاں پہ بٹوارا ہوا، اب وہ جگہ کسی ایک بھائی کے حصے میں آئی، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، قبر کے اوپر وہ مکان بنا نہیں سکتا، مناسب بھی نہیں ہے، تو وہاں وہ ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی
خاندان والے نے اپنی ایک پرسنل قبرستان بنا لی کہ ہمارے یہاں جو بھی مرے گا یہیں دفن ہوگا. اب وہ جگہ قبرستان میں ہو گئی, اب اس کو نہیں انسان بناتا. ٹھیک ہے, شکریہ شیخ. ہمارے بہار میں 1 یا 2 مہینے کی تنخواہ روک لیا جاتا ہے. کہاں تک صحیح ہے؟ کوئی دکھی مولوی ہے نہیں روکنا چاہیے بھائی, بہت دکھ ہے. تنخواہ روکنا یہ ظاہر ہے کہ ظلم ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے آتُ الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ, مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے کے پہلے دے. تو بھائی 1 مہینے میں تو پسینہ سوکھ ہی جاتا ہے. اس نے 1 مہینہ پڑھا دیا ہے, کام کر دیا ہے, اس کی تنخواہ دے دینی چاہیے. ہاں کبھی کوئی مجبوری آ گئی اور بجٹ نہیں ہے, بہت دقت ہے, الگ بات ہے. کہیں کہیں پیسہ ہوتا ہے اور لوگ نہیں دیتے, وہ غلط ہے, ظلم ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور کیا سوال ہے؟ ہمارے یہاں عید کی نماز مسجد میں ہوتی ہے اور ایک عورت خطبہ اور نماز پڑھاتی ہے. کہاں تک سے ایک دم غلط ہے, بالکل غلط. کوئی دلیل نہیں ملتی کہ عورت عید کی نماز پڑھے یا عورتوں کی جماعت الگ الگ. اللہ کے رسول کے دور میں, صحابہ کے دور میں عورتوں کی جو جماعت ہوتی تھی اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھاتے تھے. اور آج کے دور میں لاؤڈ اسپیکر کا انتظام ہے, مائک کا انتظام ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ میں کئی جگہوں پر میں نے دیکھا کہ عورتوں کی جماعت الگ ہو رہی ہے, عورت پڑھا رہی ہے, بالکل مناسب نہیں ہے. اس پر آپ رکاوٹ ڈالیے, یہ بالکل صحیح نہیں ہے. پر کوئی بھی عالم سے آپ فتویٰ لے لیں, بڑے عالم سے فتویٰ لے لیں, آپ کو فتویٰ مل جائے. کیا ہمارے صحابہ کرام برکت کی دعا کرتے تھے؟ برکت کی دعا کرتے تھے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو ان کے حضرت انس کو ان کی ماں اللہ کے رسول کے پاس لے کے آئی تو اللہ کے رسول نے دعا کی کہ اے اللہ ان کے مال میں اور ان کی اولاد میں برکت دے. تو حضرت انس کے مال میں اور ان کی عمر میں اور ان کی اولاد میں بڑی برکت دیتی ہے اللہ. تو برکت کی دعا میرے صحابہ کرام کرتے تھے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کسی گاؤں میں جمعہ کے دن 2 اذان ہوتی ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ اس مسئلے میں بھی علماء کا اختلاف ہے, لیکن دلیل کے اعتبار سے زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ ایک اذان دی جائے. حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں, اللہ کے پیارے نبی کے دور میں, حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک ہی اذان ہوتی. حضرت عثمان غنی کے دور میں جب مدینے کی آبادی بڑھ گئی تو 2 اذان ہوتی تھی. ایک اذان مارکیٹ میں ہوتی تھی ایک اونچے سے مقام پہ, جس کا نام حدیثوں میں زورہ آیا ہے. آج کے دور میں وہ کوئی ضرورت بھی نہیں ہے, لاؤڈ اسپیکر کا انتظام ہے. ایک ہی اذان ہونی چاہیے جو نبی کے دور میں ہوتی تھی, وہی زیادہ صحیح ہے. قبرستان یا مسجد یا جلسے میں کسی کافر سے چندہ لینا کیسا ہے؟ لیا جا سکتا ہے, مگر اگر کوئی غیر مسلم ایسا ہے جس کے بارے میں آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس کی ساری کمائی حرام کی, اگر مکس ہے تب تو لیا جا سکتا ہے. اگر ساری کمائی حرام کی ہے, کسی ناجائز چیز کا کاروبار کر رہا ہے, اس کا چندہ نہیں لے سکتا. باقی اگر حلال کاروبار ہے یا حلال و حرام مکس ہے تو لیا جا سکتا ہے. اس پر علماء کے فتوے موجود ہیں. آپ دیکھیے کہ خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہوئی تھی مکہ کے کافروں نے اپنے پیسے سے کی تھی, حالانکہ ان لوگوں نے حلال پیسے سے ہی کی تھی, لیکن اپنے پیسے سے کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مکے کو فتح کر لیا تو اگر ان کے چندے سے بنا ہوا خانہ کعبہ یا مسجد حرام غلط ہوتی تو آپ ڈھا کر کے نئی مسجد بناتے, مگر آپ نے ایسا نہیں کیا. تو غیر مسلم سے بھی چندہ لیا جا سکتا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ عالم. میرے بھائیوں, بھائی دیکھیے آپ ایک اذان کو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے خطبہ کی اذان ہے اور دوسری اذان کو یہ سمجھتے ہیں نماز کی اذان ہے, تو دائرہ بالکل غلط ہے. اور جیسا کہ بھائی نے بتایا کہ ایک اذان ہوتی ہے, کبھی ہم نہانے جاتے ہیں. جمعہ کے دن آپ ارلی مارننگ جتنا جلدی ممکن ہو نہا لیجیے. کوئی جنابت کی حالت ہے تو فجر کے پہلے ہی نہا لیں, اور جمعہ کے دن نہا دھو کر کے تیار ہو کر کے خوشبو لگا کر کے مسجد میں پہلے آئیے. اس کا ثواب میں نے تقریر میں پڑھ کر کے سنا دیا ہے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.